تھانوی صاحب، جی جناب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی کیسے ہیں آپ اور امت صاحب؟ جی میں ٹھیک ہوں، جی جی بولیے۔ بڑھیا تھانوی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ جی میں خیریت سے ہوں، یہاں سردی بہت پڑ رہی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے، تو گھر میں ہی ہوں میں آج۔ تو جی جی میں شروع سے آپ کی اسٹریم سن رہا تھا، اور پچھلے ہفتے کچھ ہمارے مومنین حضرات کے ساتھ کچھ میرا مکالمہ بھی ہوا۔ اچھا تو اچھا جی جی تو اس میں ایک چیز میں نے بڑی اہم نوٹ کی کہ جی جذبات کا بھوت پڑھے لکھے ہاں مسلمانوں پر بھی، جو مغرب کی یونیورسٹیز میں جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، ان پہ قائم رہتا ہے، جی ہاں اور جی ہاں وہ منطق، لاجک اور ریزننگ کا استعمال دوسری چیزوں میں تو کرتے ہیں، جی لیکن جہاں ان کے عقائد کو چیلنج کیا جائے تو وہ جی بالکل ایک الگ مطلب اس میں چلے جاتے ہیں، جی ہاں ذہنی جو حالت ہے کہیں، یا ذہنی کیونکہ طرز وہ مومن فکر۔ ہے نا، بیسیکلی مومن جی ہے، تو مومن کا کام سوچنا نہیں ہوتا، سوچنا جی سمجھنے سے کوئی مومن کا تعلق نہیں ہے، وہ صرف ماننے والا ہوتا ہے۔ جی جی ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جی تو اسی تعلق سے میں ایک سیریز آف لیکچرز کی تھی، تھامس کارلائل نے، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، بہت بڑا جی یہاں کا تھنکر تھا 1800 سم تھنگ میں، جی ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ۔ تو اس میں انہوں نے ایک محمد صاحب پہ بھی ایک لیکچر کیا تھا، تو ہاں اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ہیروز ہوتے ہیں وہی ہاں فیتھ کو قائم رکھ سکتے ہیں، اور جب جی تک ہاں انسانی جذباتی طور سے لوگ ان سے نہ منسلک ہوں، ان فیتھ کسی بھی فیتھ کو قائم کرنا جو ہے بہت مشکل ہوگا۔ اور انہوں نے ایگزیکٹلی ایک بڑا اہم پوائنٹ اس میں کہا تھا، جب محمد صاحب کے تعلق سے انہوں نے کہا تھا جی کہ جو ہیروز صحیح میں واقعی ہیروز ہوتے ہیں، اور جن کا فیتھ جو چل سکتا ہے اور آگے چلے گا، وہی ہاں ہیں جنہوں نے محبت کی تعلیم نہیں دی، بلکہ جنہوں نے جرت اور جی اس بہادری کو ایمفسائز کیا۔ تو یہ جی بڑی بات، دلچسپ بات لگی مجھے۔ میں نے اصل میں کارلائل کا ایسے جو تھا 15-16 سال کی عمر میں پڑھا تھا، میرے والد نے غلطی سے مجھے دے دیا ہاں ہاں جی تھا، کیونکہ اکثر مسلمان اپولیس کو استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہاں بڑی اچھی چیز سمجھتے ہیں اس کو۔ لیکن آج جو حالات دنیا کے ہوئے 150-200 سال کے بعد کارلائل نے جب یہ بات کہی تھی، جی تو اب ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسلمان کیوں اس حد تک جذباتی ہوتے ہیں اپنے پروفٹ کے تعلق سے، نہ صرف اپنے جی پروفٹ کے تعلق سے بلکہ خلفائے راشدین کے تعلق سے جی ہاں کوئی جی ہاں نیگیٹو بات سننا نہیں چاہتے۔ اور میں جاہل لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کی، جنہوں نے یہاں کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کی ہے، جی ہاں ان سے اگر سوال کرو خلفائے راشدین کے دور کے بارے میں تو بلک جاتے ہیں بالکل، اور جی ہاں بالکل ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ ان کے دشمن ہو گئے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں تو یہ بڑا عجیب پہلو ہے جو اسی قوم کی خصوصیت ہے، دوسری قوم میں نے یہ چیزیں نہیں پائیں۔ میں جا کے یہاں چرچ میں ورجن برتھ کو کوشچن کرتا ہوں تو وہ لوگ بڑے اطمینان سے جواب دیتے ہیں، مجھے مارنے مرنے کی بات نہیں کرتے، اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لائیے اور ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو یہ جو کریکٹرسٹک ہے، یہی مجھے لگتا ہے کہ اسلام جو قائم ہے آج دنیا میں، اسی جی وجہ سے ہے۔ مسلمانوں کی جو نفسیات ہے اس کا ایک بنیادی پہلو یہ ہے کہ ان پہ مذہبی جذبات کا بھوت چڑھا ہوا ہے، نہ صرف جی ہاں مذہبی جذبات بلکہ شخصیات کی پرستش کا بھوت چڑھا ہوا ہے، اور جی یہ ہاں جب تک ہم نہیں اتاریں گے، وہ اسلام میں جس شدت سے عقیدہ ہے اور جس طرح سے عقیدہ ہے، آج ہمارے پڑوسی ملک کی ایک مثال دوں گا میں، وہاں کا وزیر اعظم مدینہ کی ریاست کے بارے میں بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں مدینہ کی ریاست قائم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے اس جی نے نہ ہی مدینہ کی ریاست کے بارے میں پڑھا ہے اور نہ سوچا ہے، صرف جی جذبات کی بنیاد پہ وہ جی ایسی ہاں باتیں کرتا ہے کہ ظاہر آکسیجن بات ہے یہ لوگ وہی مال بیچتے ہیں جو جس مال کو لوگ خریدنا چاہتے ہیں۔ جی ظاہر جی بات ہے یہ جی ہاں بیچنے والے ہیں چورن، اور لوگ خریدنا چاہتے ہیں۔ جی جی ہاں، لیکن میری اپنی جو نفسیات مسلمانوں کی، میں نے اس کی اسٹڈی کی ہے پچھلے 15-20 سال سے، میں نوٹس لکھتا آیا ہوں، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جذباتی جو عقائد کے جذبات اور جو شخصیات ہیں ان کی جی پرستش کے جذبات جو ہیں وہ بہت گہرے ہوتے ہیں، تعلیم بھی اس کو ختم نہیں کر پاتی ہے۔ اور جی ہمارے ہاں پڑوسی ملک کے جو وزیر اعظم کا میں نے ذکر کیا، نام نہیں لوں گا، تو وہ جذباتی
جو ہے ان کے اس تعلق سے جذبات اس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. میں ان کی سنسیئرٹی پہ کوشچن نہیں کر رہا, وہ سنسیئر ہیں, ہاں ان کا اپنا ایک امیج ہے کہ بھائی مدینہ کی ریاست ایسی تھی, یہاں امن تھا, جی یہاں کسی کی قتل و غارت گری نہیں ہوئی, یہاں سب کو انصاف ملا. حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. برعکس ہے. جی ہاں جی تو اسی تعلق سے میں نے کچھ ایسے قرآن کی آیات مجھے ملی ہیں جس جی سے ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی خلفائے راشدین کا زمانہ نہ صرف آئیڈیل نہیں تھا, بلکہ ان میں سے کئی لوگ قرآن کی اس آیت کی بنیاد پر جہنم میں ہوں گے. تو ذرا امت صاحب آپ, میں یاد کر رہا ہوں سورہ نساء کی 93 آیت نکالیے, 493. جی 493. جی ہاں, اس پر جی روشنی ڈالیے گا سچ والا صاحب, آپ تھوڑی پھر ہم اس کے جی وَمَن امپلیکیشنز کیا ہیں. يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. دیکھیں, اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے, یعنی مار ڈالے, جی اس کی سزا کیا ہے؟ یعنی اس کی سزا جہنم ہے, جی دوزخ ہے, جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ. اس پر اللہ کا غصہ ہے, اسے اللہ نے جو ہے اس پر لعنت کی ہے, اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. جی جی اب میرا سوال مومنوں سے یہ ہے کہ جی حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی تو جی اس میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ ظاہر بات ہے, ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کر رہا تھا, اور کیا کر رہا جی تھا, سیدھی جی سی بات ہے. تو اس آیت کے اعتبار سے اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کوئی لینگویج کا جی ہاں پرابلم نہیں, بالکل صاف الفاظ ایک میں. دم کلیئر ہے. جی ہاں جی ہاں, سدا, قرآن جو ہے قتل کے معاملے میں ایک دم کلیئر ہے. جی ہاں دوسری اور بالکل باتوں میں بڑا ایمبیگوس ہے, لیکن قتل کی جہاں بات آتی ہے وہاں بالکل کلیئر ہے. بہت. اور ایک مومن کا دوسرا مومن قتل کر رہا ہے, اس کے بارے میں بالکل صاف جی الفاظ میں لکھا ہے, اس پہ جی ہاں کوئی جی ہاں گنجائش نہیں ہے بریکٹ لگانے کی جی یا جلیبیاں بنانے کی. تو جی میرا ہاں سوال مومنوں سے یہ ہے, جی اور مومن, مجھے امید ہے مومن سن رہے ہوں گے, کہ اس آیت خدا کی لوح محفوظ میں لکھے ہوئے قرآن کی اس آیت کے مطابق جی آپ کے پروفٹ کی بلوڈ وائف جی جی اور ان کے داماد جی حضرت علی اور حضرت عائشہ یہ آج کہاں ہوں گے؟ جی ہاں, اور ان دونوں کو ماننے والے سب کے سب مومنین ہیں, وہ کہاں ہیں؟ جی ہاں اکارڈنگ ٹو دس آیا جو ہے جی ہاں وہ بالکل. ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ہے, ان پر اللہ کی لعنت بھی ہے, اللہ کا غصہ بھی ہے, جی اور جو ہے وہ ان کے لیے اللہ نے ایک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے جی اور اس آیت کے انوسار. جی ہاں جی بالکل. تو میرا دوسرا سوال پھر یہ ہے کہ کیا تم ایسے لوگ جنہوں نے خدا کے الفاظ کو نہیں مانا جی اور جو جہنم میں ہیں اور ہمیشہ جی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, کیا جی ہاں, تم ایسے لوگوں کی لکھی ہوئی اور بولی ہوئی چیزوں پہ یقین کر سکتے ہو؟ ظاہر بات ہے, یہ سوال بھی بڑا ویلڈ ہے, جی اس پر غور کرنا چاہیے مومنین کو. جی بالکل صحیح ہے, جی ہاں. تو آپ تھوڑا سا کچھ مگر اس کے بارے مومن میں تو بولیے. ہوتا ہی ہے غور نہ کرنے والا نا, بھی مومن تو ماننے والا ہوتا ہے, مومن جی کا غور و فکر سے بھلا کیا تعلق. جی جی تو میرا سوال یہ ہے سچوالا صاحب کہ اگر ہم اس قسم کی آیات ڈھونڈ کے نکالیں جی تو کیا اور اسلامی تاریخ سے جو مسلمان ہم کو پیش کرتے ہیں جی اور جس میں جذبات کا بہت اہم رول ہے, خاص جی طور سے ان شخصیات کے تعلق سے, خلفائے راشدین جی کا دور, سنہرا دور, آپ نے سنا ہوگا, ہم تو بچپن سے جی سنتے آئے تھے. جی ہاں تو کیا یہ طریقہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے کہ ان پر, مسلمانوں پر سے یہ جو بھوت ہے, جو جس میں کہوں گا کہ شخصیات کی پرستش کا بھوت, اسلامی جی دور, بہت اہم دور کی خلفائے راشدین کے زمانے کی خاص طور سے, جی ہاں کیا یہ اتارا جا سکتا ہے خود قرآن کے ٹیکسٹ کے ذریعے؟ تو یہ ہاں میرا ہاں سوال ضرور اتارا, کیوں نہیں اتارا جا سکتا. جی ارے بھائی, قرآن کے ٹیکسٹ کی بیس پر خود اللہ کا بھوت اتارا جا سکتا ہے, خود محمد کا, جسے مسلمانوں نے اپنا منہ بولا نبی کہہ رکھا ہے, اس کا بھوت اتارا جا سکتا ہے. تو جی دوسرے لوگ کس کھیت کی مولی ہے؟ جی بات تو ہے, بالکل. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل جی صحیح ہے, جی ہاں آپ کی بات ویلڈ ہے. جی جی. ہاں تو میں مسلمان مومنوں سے, بہنوں اور بھائیوں سے درخواست کروں گا
कि इस आयत पर गौर करें और सोचें, जी हाँ, और कम से कम ये सोचें कि हम जो खुलफाए राशिदीन के दौर को सुनहरा दौर कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? जी ये हाँ, जज्बात की वजह से कहते हैं। ये हाँ। आसमानी किताब की तफसीर के तहत नहीं कहते, ये जी हाँ। इस्लामी तारीख। बल्कि यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट ये भी जोड़ दूं कि जिसे खुलफाए राशिदीन कहा जाता है, जिसे जी खुलफाए राशिदीन का जमाना कहा जाता है, ऐसी इस तरह की यानी यूं समझिए कि मन घड़त बातों का कुरान के टेक्स्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। जी आप समझिए, खुलफाए राशिदीन कुरान में नहीं है, जी खुलफाए राशिदीन से जुड़ी हुई बातें कुरान में नहीं है। जी अगर आप उन बातों को मानते हो तो कुरान की ऐसी आयतों के मुताबिक, कुरान की इन आयतों के अनुसार, तो वो खुलफाए राशिदीन जिसे आप कह रहे हैं, अली है या आयशा है, जी वो तो जो है अल्लाह की गजब, अल्लाह की लानत और हमेशा के लिए जहन्नम में है। जी भैया ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, कुरान का लिखने वाला कह रहा है, जी जी अकॉर्डिंग टू कुरानिक टेक्स्ट, है जी ना? हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल तो सही बात है। सचवाला साहब, फिर मेरा एक सवाल और होगा, और फिर मैं दूसरे किसी मोमिन को या दूसरे कोई साहब इंतजार कर रहे हैं उनकी, कि अगर ये नहीं है कुरान में ये तमाम चीजें, तो जो मदीने की रियासत का भूत है मुसलमानों के जहन पे, पढ़े लिखे जी हाँ, मुसलमानों पे, वो कहाँ से आया? जी हाँ। थोड़ा सा इस पर रोशनी यकीनन डालिए ये आप। भूत ही तो है, आपने खुद कह दिया ये भूत है, और जी भूत को उतरना चाहिए, वरना जी भूत तो तो हमेशा हर चीज को जो है तबाह कर देगा। जी हाँ, वो आया कहाँ से? लेकिन मेरा सवाल ये है, उनके जहनों अब में ये। जाहिर बात है, इस तरह की इधर उधर की ऊट पटांग किताबों से आया, जिसमें जो है मुसलमानों ने अपने आप को बड़ा तुर्रम खा बताने के लिए खुलफाए राशिदीन या रियासत मदीना जैसी बातें लिखी, तराशी बल्कि घड़ी, और जी लोग उसको मानते रहे। जी उनके बिल्कुल। मुल्लाओं ने इनसे मनवाया, और जी ये हाँ। सिलसिला चला आ रहा है सदियों से। जी भाई जी ये दौर, खास तौर पर मैं अपने प्लेटफॉर्म पर ये इन बातों पर ही तो सवाल उठाता हूं ना, जी जी और यही वजह है कि उलमा किसी और से नहीं बल्कि सचवाला से बड़े खौफजदा हैं। जी उनको जी सिर्फ और सिर्फ खतरा है सचवाला से, सचवाला की आवाज से। जी जी उनको किसी और से उतना खतरा नहीं है, इसलिए कि मैं इन मौलवियों, इन मुल्लाओं, इन उलमा का के घरों का भेदी हूं जी मैं, जी इनके अंदर की बात करता हूं, इसलिए वो मुझसे खौफजदा रहते हैं। जी हाँ, जी। चले और साहब, बहुत अच्छा लगा आपकी। जी जी, बस एक एक पॉइंट मैं और मेंशन करूंगा, अभी जहन में आया कि जी आपका जो आर्ग्यूमेंट है कि अब्बासी दौर की क्रिएशन है ये पूरा इस्लाम, तो उसका सबूत इससे मिलता है कि अरिस्टोटल का जब इन्होंने ट्रांसलेशन किया अरबिक में, जी और उसकी जी आइडियाज आई, और थोड़ा सा इनमें सिस्टमेटिक थिंकिंग के पैटर्न्स आए अरबों में जो पहले नहीं थे, तो उसमें जी अरिस्टोटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैग्नोनिमस मैन। हाँ तो वो मैग्नोनिमस मैन का कॉन्सेप्ट जो है, वो मुझे लगता है कि इन्होंने मोहम्मद साहब के लिए यूज किया और इनकी पर्सनालिटी को क्रिएट किया। जाहिर बात है, जिसे जी मुसलमान अपना नबी कहते हैं, वो असल में कई शख्सियात के मजमुए का नाम है, ये किसी एक शख्सियत का नाम नहीं है। जी जी ये सारी बिल्कुल। जो प्रॉपर्टीज, जो क्वालिटीज बताई जाती हैं, मुसलमान अपने नबी के बारे में ये सारी बातें जी जो जोड़ते हैं, जी हाँ ऐसा कोई शख्स जमीन पर कभी भी नहीं गुजरा, कभी जी भी नहीं, कहीं भी नहीं। जी जी हाँ। हाँ, तो आपके ख्याल से ये भी इन्हीं का क्रिएशन है, हाँ मोहम्मद हाँ, सारी साहब की क्रिएशन है। पर्सनालिटी? जी हाँ, जी हाँ, सही बात है। बिल्कुल। और क्योंकि इनका मुसलमानों का मुंह बोला नबी कुरान से साबित नहीं होता, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जिनका ये नाम इन्होंने इन्होंने मोहम्मद रखा है। जी हाँ, अरिस्टोटल का जब ट्रांसलेशन हुआ था अरबी में, उसके बाद इन्होंने ये, इनके जहन में ये बात आई कि इस तरह का एक हीरो क्रिएट कर देते हैं, तो जी फिर हाँ, जी हाँ, मुसलमान जज्बाती तौर से इसके साथ इतने मुंसलिक हो जाएंगे कि मारने जी हाँ। मरने के लिए तैयार होंगे, और हमारी ये सारा सल्तनत। जज्बात का खेल है मेरे भाई, सब जी कुछ जो है बिल्कुल। यही और होता रहा जी। आज सोची भी समझी लोग इसकी। सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर जो है जी इससे हाँ। जुड़े हुए हैं। तो अगर जी अकल से काम ले, जी हाँ लॉजिक से काम ले, तो खुद ब खुद ये जो है, ये देखें कि जो सुनामी, एक्स मुस्लिम की सुनामी कुछ देर बाद आएगी, वो अभी अभी हमारे सामने होगी, जी अभी होगी, जी और हो बिल्कुल। रही है। जी जी हाँ, हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा, आपकी बातें हो गई। बहुत बहुत सच शुक्रिया का सचवाला मुसाफिर। साहब, जी जनाब, बहुत बहुत आपसे गुफ्तगू शुक्रिया। करने का मुझे जी मौका मिला। जी, शुक्रिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया।